میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے یہ واقعہ بار بار سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اس لیے کہ شروع میں ہی اوباش قسم کی زندگی گزارتے تھے، اور ان کا بڑی جائیدادیں تھی، باغ تھے، کیا کچھ تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ جب باغ میں پھل آ رہے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے وہاں باغ میں مقیم ہو گئے، اس میں پھل بھی کھانا، اس میں گانا بجانا بھی، اس میں خدا جانے کیا کچھ، جیسے کہ آزاد لوگوں کی روش ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ کھایا پیا، اس کے بعد جو ہے وہ ہوتا تھا ساز، وہ ساز بجاتے تھے، گانا اس پر گایا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ساز اٹھایا تو وہ چلتا ہی نہیں، آواز ہی نہیں آتی۔ تو تھوڑی دیر بعد جب دیکھا تو اس میں سے گانے کے بجائے ایک قرآن کریم کی آیت کی آواز آ رہی، اور قرآن میں جب طرح خطاب کرتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یہ آواز آ رہی ساز میں سے کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کیوں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے پسیجیں، یہ آواز آ رہی اس میں سے۔ بس اس آواز کا سننا تھا اور انقلاب آ جانا تھا، سب ساز سرود سب توڑ تاڑ کے اور لگ گئے خدمت۔ حدیث پڑھی، حدیث کے امام بنے، فقہ پڑھی، فقہ کے امام بنے، زہد اور تصوف کے امام بنے۔ کتابیں ہیں ان کی، ایک کتاب تھوڑی ہے، اتنے بڑے امام۔ یہ جو قرآن شریف فرماتا ہے نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، تو ان میں سے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بات یاد آ گئی حضرت والا کی کہ جو الفاظ ہیں نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تو اس کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو کھینچ لیتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس کے اندر ایک دوسرا احتمال بھی ہے، وہ ہے کہ اشاؤ کی ضمیر خود بندے کی طرف، من کی طرف ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس کو جو چاہے، یعنی اگر مانگو اللہ سے کہ مجھے کھینچ لے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک احتمال یہ بھی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم فرمایا، بڑا فضل و کرم فرمایا، بہت اب راحتیں عطا فرمائیں، درجات بخشے۔ لیکن ایک بات بتاؤں کہ ہمارے گھر کے پاس ایک لوہار رہتا تھا، اس کو جو درجہ ملا وہ ہمیں نہ مل سکا۔ لوہار رہتا تھا، اب جس نے خواب دیکھا تھا اس کو جستجو ہوئی کہ بھئی وہ لوہار کیسا تھا، تو وہ اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ بھئی آپ کے جو شوہر تھے وہ کیا کوئی خاص عبادت کیا کرتے تھے یا نہیں، کیا خاص عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اور تو یاد نہیں، سارے دن وہ مصروف رہتے تھے لوہا پیٹنے میں، ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا تھا اور لوہا پیٹتے تھے۔ لیکن پیٹتے پیٹتے جب آواز اذان کی آ جاتی تھی تو ہاتھ میں اگر لوہا کا ہتھوڑا سر پر اٹھایا ہوا ہے تو اس کو اتنا گوارا نہیں کرتے کہ وہ ڈال دیں، پیچھے پھینک دیتے تھے اور نماز کو چلے جاتے تھے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے قریب میں ایک بزرگ رہتے تھے، بڑے عالم تھے، عبداللہ بن مبارک،
اور وہ رات کے وقت جب ہم گرمی میں صبح کو چھت کے اوپر ہم ان کے دیکھتے تھے، رات میں دیکھتے تھے، تو ساری رات بڑا حصہ جو ہے وہ اس طرح کھڑے رہے تھے جیسے لکڑی کھڑی ہے تہجد میں۔ تو یہ لوہار صاحب میرے جو شوہر تھے، وہ کبھی ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ کاش ہمیں اپنی یہ معاش کے کام سے فرصت ہوتی تو ہم بھی اس طرح تہجد پڑھا کرتے۔ تو یہ جو اپنا فرض کام تھا اس میں تو یہ تھا عمل کہ بس ہتھوڑے کو پیچھے ہی پھینک دیا اور جا کے جماعت میں شامل ہو گئے، اور جو نوافل ہیں ان کے بارے میں حسرت تھی، اس کو کہتے ہیں حسرت نایافت، جو چیز ابھی حاصل نہیں ہوئی اس کی حسرت۔ بعض اوقات اس حسرت نایافت بھی اللہ تعالیٰ کے ایسی قبول ہو جاتی ہے کہ جو چیز نہیں ملی اس کی حسرت، یہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کی حسرت تھی۔ تو کہتے ہیں بس یہ 2 عمل تھے۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ درجہ نہ ملا جو اس لوہار کو مل گیا، کہ وہ اپنے ضرورت کے وقت میں اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے کمانے کی ضرورت ہے، اس میں مشغول ہے، اس کے باوجود جب وقت آتا ہے فرض کا تو فریضے کو تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، فریضہ جا کے ادا کرتا ہے، نوافل زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن حسرت ضرور کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح پڑھا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے پہنچا دیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو حسرت نایافت جس کو کہتے ہیں کہ جو چیز حاصل نہیں ہے دین میں، دین سے مراد نوافل، کہ نوافل میں جو نفلی عبادات ہیں ان کو وہ حاصل نہیں ہے، لیکن حسرت ہے دل، وہ حسرت کیا اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جاتی ہے اور اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔